بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس بابرکت نشست میں ہم بات کریں گے قرآن مجید کی ایک نہایت عظیم اور بابرکت سورت سورہ یاسین کے بارے میں۔ حدیث مبارکہ میں اسے قلب قرآن یعنی قرآن کا دل کہا گیا ہے۔ جیسے دل جسم کا سب سے اہم حصہ ہے، ویسے ہی سورہ یاسین پورے قرآن مجید میں ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاسین قلب قرآن ہے۔ جو شخص اسے اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت کے لیے پڑھتا ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا گیا، اقرؤوا علی موتاکم یاسین، یعنی اپنے مردوں پر یعنی مرنے والوں پر سورہ یاسین پڑھو، یہ موت کی سختیوں کو آسان کر دیتی ہے۔ دنیاوی فوائد کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین رزق میں برکت کا سبب ہے۔ مشکل کام میں آسانی کے لیے سورہ یاسین کو پڑھنا مجرب عمل ہے۔ جو شخص روزانہ سورہ یاسین پڑھتا ہے، اس کا دن برکت والا ہو جاتا ہے۔ بیماری اور پریشانی میں پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ سورہ یاسین قیامت کے دن قاری کے حق میں سفارش کرے گی، مومن کی مغفرت اور جنت میں بلند درجہ کا سبب بنے گی، قبر میں نور بنے گی۔ عملی زندگی کے بارے میں فرمایا گیا، صبح کے وقت ایک بار سورہ یاسین پڑھیں، بیمار کے پاس پڑھیں تاکہ اللہ شفا عطا فرمائے۔ کسی مشکل یا حاجت کے وقت سورہ یاسین پڑھ کر دعا کریں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، کیا مرنے والے کے پاس سورہ یاسین پڑھنی چاہیے؟ آپ نے فرمایا، نعم جرب ذالک، یعنی ہاں جی ضرور پڑھیں۔ موت کے وقت سورہ یاسین پڑھنے سے آسانی ہوتی ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن لکھتے ہیں، جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے اس کی حاجت پوری کر دی جاتی ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کے پاس کوئی مشکل حاجت ہو وہ سورہ یاسین پڑھ کر دعا کرے، انشاءاللہ اللہ پاک اس کی حاجت پوری فرمائیں گے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سورہ یاسین مومن کے دل کا سکون ہے اور مومن کے لیے غم کو دور کرنے والی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص سورہ یاسین کو صبح شام پڑھنے کا معمول بنا لے، اللہ تعالیٰ اسے تمام آفات اور تمام مصیبتوں سے بچا لیتا ہے۔ حضرت مجاہد بن جبر رحمۃ اللہ علیہ تابعی مفسر قرآن سورہ یاسین کو المحمہ کہتے تھے، یعنی وہ سورت جو اپنے پڑھنے والے کو دنیا آخرت میں خیر و برکت سے گھیر لیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اولیاء اور صالحین کے مجربات میں مریض پر سورہ یاسین پڑھنے سے بیماری میں تخفیف اور دل کو سکون ملتا ہے۔ قید یا مصیبت میں مبتلا شخص پر سورہ یاسین پڑھنے سے کشادگی، رزق اور آسانی کا تجربہ ہوا ہے۔ کسی مشکل حاجت یا رزق کی تنگی میں سورہ یاسین کی کثرت سے حاجت پوری ہونے کے واقعات بکثرت ملتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ائمہ محدثین نے اسے موت کے وقت اور دعا کے لیے مجرب بتایا ہے۔ اولیاء صوفیاء نے اسے سکون قلب، حاجت روائی اور حفاظت کے لیے آزمایا۔ یہ سب تجربات اور برکات ہیں جنہیں اہل اللہ نے اپنی عملی زندگی میں دیکھا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج نبویہ اور فضائل اعمال میں اور دیگر صوفیاء کرام نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ ایک شخص کسی ظالم بادشاہ کے قید خانہ میں قید تھا۔ قید سخت تھی، زنجیریں بھاری، بیڑیاں اور ہر طرف سخت نگرانی تھی۔ وہ شخص نیک بخت اور اللہ والا تھا، مگر کسی دشمن کی سازش کے سبب قید میں ڈالا گیا۔ قید میں اس نے بارگاہ الہی میں گریزاری کی اور بار بار یہ دعا کی، اللہ تیرا کلام شفا ہے، تیرا کلام رحمت ہے، اگر تیری کتاب میں میرے لیے کشادگی اور نجات ہے تو اس کے وسیلہ سے مجھے رہائی عطا فرما۔ پھر اس نے روزانہ قید خانے کے اندر سورہ یاسین کو اخلاص اور یقین کے ساتھ پڑھنا شروع کیا۔ کچھ دنوں کے بعد قید خانے کی دیواروں میں عجیب و غریب تبدیلیاں آنے لگی۔ پہرے دار کثرت سے سونے لگے اور قید خانہ کا دروازہ کھل جاتا۔ ایک رات ایک شخص نے خواب دیکھا کہ ایک نوری ہستی فرشتہ آ کر کہہ رہا ہے، یاسین قلب قرآن ہے، جس نے اسے پڑھا گویا اس نے قرآن کو پڑھا، اور جو قید میں اسے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو رہائی کے اسباب پیدا فرما دے گا۔ صبح جب وہ بیدار ہوا تو واقعی قید خانے کے دروازے کھلے ہوئے تھے اور کوئی پہرے دار جاگ نہیں رہا تھا۔ وہ آسانی سے باہر نکل آیا اور سیدھا ایک بزرگ کی خانقاہ میں پہنچا۔ جب اس نے یہ ماجرا اپنے بزرگ سے عرض کیا تو انہوں نے فرمایا، بیٹے یہ سورہ یاسین کی برکت تھی، اسے قرآن کا دل کہا گیا ہے۔
اس کے پڑھنے والے کو مشکلات میں آسانی، قید سے رہائی اور بیماری سے شفا نصیب ہوتی ہے۔ اولیاء اللہ نے اس واقعہ سے یہ تعلیم دی ہے کہ سورہ یاسین کو ہمیشہ اخلاص اور یقین کے ساتھ پڑھنا چاہیے، خصوصاً مصیبت، تنگی، قید، بیماری یا خوف کی حالت میں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے جو انسان کے گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ قرآن پاک میں سورہ یاسین کی فضیلت یا حکم براہ راست کسی آیت میں مذکور نہیں ہے، یعنی قرآن میں یہ نہیں آیا کہ یاسین پڑھو یا اس کے یہ فضائل ہیں۔ اس کی فضیلت ہمیں زیادہ تر احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آثار صحابہ اور اولیاء اللہ کے تجربات سے معلوم ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید میں سورہ یاسین کی بعض آیات ایسی ہیں جن میں اس سورت کی عظمت اور مقصد کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ آئیے ان کو دیکھتے ہیں۔ سورہ یاسین کی اہم آیات ترجمہ کے ساتھ۔ سورہ یاسین کی ابتدا: یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی، بے شک آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ اشارہ یہ آغاز خود بتاتا ہے کہ سورہ یاسین کی حیثیت قرآن کی دل روح جیسی ہے، کیونکہ یہاں قرآن حکیم کی قسم کھا کر رسالت نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثابت کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 70 میں ارشاد فرمایا تاکہ آپ اس شخص کو خبردار کریں جو زندہ ہو اور کافروں پر عذاب کا فیصلہ ثابت ہو جائے۔ اشارہ یہاں بتایا گیا کہ قرآن بالخصوص یہ سورت زندہ دلوں کو جگانے اور ایمان بیدار کرنے کا ذریعہ ہے۔ قرآن کو ذکر اور نصیحت قرار دیا گیا۔ آیت نمبر 69 میں ارشاد فرمایا یہ قرآن تو صرف ایک نصیحت اور روشن واضح کتاب ہے۔ اشارہ یہ ہے کہ سورہ یاسین کی تلاوت کا اصل مقصد نصیحت، ہدایت اور روشنی ہے۔ آخرت کی یاد دہانی۔ سورہ یاسین آیت نمبر 51 میں فرمایا گیا اور سور پھونکا جائے گا تو وہ لوگ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ اشارہ اس طرف ہے کہ سورہ کا بڑا حصہ آخرت کی یاد دہانی کے لیے ہے، اسی لیے اسے مرنے والوں کے وقت پڑھنا آسانی کا باعث ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن میں سورہ یاسین کے فضائل براہ راست بیان نہیں ہوئے، لیکن اس کی آیات بتاتی ہیں کہ یہ سورت رسالت محمدی کی صداقت کا اعلان کرتی ہے، زندہ دلوں کو بیدار کرنے کے لیے ہے، آخرت کی تیاری کی یاد دلاتی ہے اور نصیحت اور روشنی ہے۔ سورہ یاسین کا پیغام یہ ہے، یہ سورت ہمیں یہ سبق دیتی ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو ماننا، آخرت کے دن کو یاد کرنا اور نیک اعمال کرنا اور برے اعمال سے بچنا۔ محترم ناظرین، سورہ یاسین صرف ایک سورت نہیں بلکہ ایک خزانہ ہے، ایک شفا ہے اور ایک نور ہے۔ آئیں عہد کرتے ہیں کہ ہم روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے، اپنی زندگیوں کو قرآن کے نور سے روشن کریں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا وغمومنا، آمین یا رب العالمین، واللہ اعلم۔